جیسا کہ سابقہ ہمارے 2 لیکچر ہو چکے، سب سے پہلا لیکچر جس میں ہم نے تعوذ کو احسن طریقے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد ہمارا جو موضوع رہا وہ بسم اللہ۔ تو جس طرح بتایا گیا کہ تعوذ کو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ کلمہ بہت ضروری ہے، اور اس کلمے کو اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کرنا، اور اسی طرح کلمہ خیر، کلمہ برکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم کہ جس میں سامنے 3 نام نہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام، 2 اللہ کے صفاتی نام، اور یہ دلالت کرتے ہیں جمع پہ، عموم پہ، یعنی یہ اللہ کے سارے نام اس میں شامل ہیں۔ تو یہ جو مخذوف تعریف ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کلمہ جو 12 کا کلمہ ہے، اس کو جب ہم اپنے کاموں کے اندر شامل کریں گے تو کام برکت والا ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو پیچھے کر دیں گے تو ہم خیر سے پیچھے ہو جائیں گے۔ بس اپنی زندگی میں یہ بات شامل کر دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عام نہیں ہے، یہ خاص سے بھی خاص ہے۔ اور اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ، مکی سورت ہے، سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں ابھی نام نہیں شروع کرنے، ابھی کچھ اس کی بنیادی جو اس کے چیزیں ہیں اس کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ میں بخوبی سمجھ رہی ہوں کہ ہمارا وقت جو ہے زیادہ لگے گا، دن زیادہ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف سورۃ فاتحہ کو ہی سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تعوذ کو سمجھ لیں گے، تسمیہ کو سمجھ لیں گے، تو یہ جو علم ہے ہماری برکت سے خالی نہ ہوگا، اور ہماری جو زندگیاں ہیں وہ انہی کلمات کے ساتھ سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم جتنے سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جتنے لوگوں کو سمجھ آئے، اللہ سے وہ رجوع کر لیں اور اللہ کے دیے ہوئے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 7 آیات، 7 آیتیں ہیں، رکوع واحدہ، ایک رکوع ہے۔ بنیادی چیزوں میں کتنی باتیں ڈسکس کرنی ہیں اس کے کچھ پوائنٹ بنا لیے گئے ہیں تاکہ لکھنے والوں، سننے والوں، بتانے والوں سب کو آسانی رہے۔ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ میں بیان کرنا مشکل نہیں، ناممکن بھی ہے، کیونکہ ہم سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو بمشکل جو ہے وہ وقت دیتے ہیں، اور یہ جو مشکل سے وقت دینا ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ میں یہ بات بھی دہرا دوں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ابھی ہماری ایمان کی کمزوری ہے،
کہ ہم دین کے لیے وقت کم دیتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو اور اگر ہمارا ایمان شیطان پر غلبہ پا جائے تو پھر ہمیں دنیا کے لیے وقت دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم کیوں وقت دین کو کم دیتے ہیں؟ ابھی ایمان میں کمزوری ہے۔ جیسا جیسا ایمان بڑھتا جائے گا ویسا ویسا قرآن و حدیث کے اندر دل لگتا جائے گا، وقت کا احساس ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دنیاوی کام پڑے ہیں پڑے رہیں، کوئی دنیا میں ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی دنیا میں آپ کے خلاف ہے ہوتا ہے ہو جائے، لیکن جب آپ کے ایمان کا لیول بڑھ جائے گا پھر وہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اللہ ہمارا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کر دے۔ پہلی چیز ہے، ہم بتائیں گے کہ سورت کیا ہے۔ اکثر ہم روزمرہ کی روٹین میں سورتوں کے نام پڑھتے ہیں، 114 سورتیں ہیں، سورت فلاں سورت فلاں۔ دوسری بات، فاتحہ کیا ہے؟ تیسری بات، ہم کہتے ہیں مکی۔ مکی کیا ہوتا ہے؟ چوتھی بات، آیت کسے کہتے ہیں؟ اور پانچویں بات کہ 7 کی عدد سے کیا مراد ہے؟ تو تھوڑی سی یہ جو باتیں ہیں سامنے، ان کو رکھتے ہوئے آج اس پر وضاحت کی جائے گی۔ سب پہ تو نہیں، ایک یا دو پوائنٹ پہ تفصیلی بات ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ہو سکے گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچا یا پڑھا کہ سورہ جو ہے وہ صرف سورت کا نام ہے، یعنی آپ نے دیکھا شروع میں سورت فاتحہ، اس کے بعد سورت بقرہ، اس کے بعد سورت آل عمران۔ تو جیسے جیسے موضوع ہیں یا جن جن کا اندر ذکر آیا ہے اس کا فلاں سورت کا نام دے دیا۔ یہی معنی جو ہے اس کو لے کر اپنے ذہن کے اندر بنایا ہوا ہے، لیکن اس سے بھی ایک اور قدم، سورہ کیا ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ سورہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے بلندی، ارتفاع، اونچا ہونا۔ یعنی اللہ پاک نے سورہ کے معنی کو محذوف رکھ کے اس کو کیا قرار دیا کہ یہ بلندی ہے، اور قرآن کی سورت کو یعنی جمع اس کا اگر صیغہ نکالیں تو یہ سورہ جمع نکلتا ہے۔ تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو سورتیں ہیں یہ رفیع الشان ہیں، یہ انتہائی اونچی ہیں مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے۔ تو اس کو کیا اس لیے کہتے ہیں؟ سورہ، یعنی سورت۔ دوسرا سبب اس کا یہ بھی ہے، اس کا سبب مفسرین نے یہ بھی لیا ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا وہ پڑھنے والا بھی بلند مقام پر چلا جائے گا، وہ بلندی پر فائز ہو جائے گا۔ اس کی دلیل حدیث پاک کے اندر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا القرآن ویضع بہ آخرین، کہ جو بندہ اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے، یا جو قومیں بھی اس قرآن پاک پہ عمل کرتی ہیں وہ قومیں بلندی پہ چلی جاتی ہیں، اسی مقام پہ پہنچ جاتی ہیں، حکمرانی پہ پہنچ جاتی ہیں، کسی عہدے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، نہیں پڑھتی، اس پر عمل نہیں کرتی، حکمرانی بھی اپنی مرضی سے، اور پھر ذلت اور پستی اور اس کے علاوہ تمام نقصانات جو ہیں ان کے مقدر بن جاتی۔ تو بات سے بات نکلنے کی
کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے فرمان کو چھوڑا، تو اس کے نتائج ملک پاکستان کے کسی سے بھی دور نہیں، سب کے سامنے ہے۔ اور جو بندہ قرآن پاک پر عمل کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور خواہشات نفس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، وہ بندہ آہستہ آہستہ بلندیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور جو بندہ خواہشات نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کام برکت سے خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پستیوں میں جاتا ہے، وہ ذلتوں میں جاتا ہے، وہ دنیا کے اور آخرت کے گڑھوں کے اندر چلا جاتا ہے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے بلندی، ارتفاع اور ہر قسم کی حکمرانی اگر ذہن کے اندر ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور جو بندہ قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بلند مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ قرآن ان اللہ یرفع، بلند کرتے ہیں، بہذا القرآن، کہ اس قرآن سے قومیں بلند ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل جو مکہ ہے، اس کا جو پرانا نام ہے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر پڑھی لکھی جو طالبات ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا، اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ امام زہری جب مکہ سے واپس آ رہے تھے، تشریف لے کے آئے، تو ان کی ملاقات امیر المومنین عبد المالک بن مروان سے ہو گئی۔ تو انہوں نے تو عربک میں سوال کیے، لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ زہری کہاں سے آئے؟ مکہ والوں کی علمی قیادت کون کر رہے؟ یہ سوال پوچھ رہے تھے عبد المالک بن مروان۔ انہوں نے کہا زہری کہاں سے آئے ہو؟ زہری نے ارشاد فرمایا میں ام القرا مکہ سے آیا ہوں۔ پوچھا مکہ والوں کی علمی قیادت کون کر رہا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حکمرانی، ویسے علمی کی تو بات ہی کوئی نہیں، نہ کسی کے ذہن میں آتی ہے۔ ہماری تو وہ حکمرانی ذہنوں کے اندر ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم نے روٹین میں دیکھی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے ذہنوں کے اندر کیا تھا؟ صرف علمی قیادت۔ پوچھا مکہ والوں کی علمی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا عطا بن ابی رباح۔ تو امیر المومنین عبد المالک بن مروان نے پوچھا رباح جو ہے، عطا بن رباح غلام ہے یا آزاد ہے؟ فرمایا وہ غلام ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ وہ کس طرح مکہ والوں نے ایک غلام کی جو ہے وہ علمی قیادت قبول کر لی؟ تو امام زہری نے فرمایا وہ ایک دیندار ہے، اور دوسرا وہ محدث ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے اور وہ حدیث کا بھی حافظ ہے۔ یہ ان کا تمیز تھا، یہ ان کا کریکٹر تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس غلام کو ام القرا مکہ والوں پر علمی قیادت کا شرف دے دیا۔ کیوں؟ کہ وہ حافظ تھے، نہ ان کا حسب، نہ ان کا نسب، نہ ان کی مال و دولت، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ عہدہ، یہ شرف کیوں دیا؟ کہ ان کے پاس علم تھا، تو علم کی بنا پر وہ بھی قرآن کا۔ ہم یہاں پہ سب سے زیادہ دنیاوی ڈگری یہ اس میں ہے،
اللہ معاف کرے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے اس کو مال و دولت والا ہے، سٹیج پہ سامنے لایا جائے اور سامنے بٹھایا جائے، چاہے وہ سٹیج دنیا کا ہو اور چاہے وہ سٹیج دین کا ہو، ہمارے ذہنوں میں ایک چیز گھر گئی ہے اور وہ صرف مال۔ پھر دین داروں میں اور دنیا داروں میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اگر دین والوں نے بھی یہی چیزیں دیکھنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں نہیں رکھا۔ تو آئیے اگلا ان کا مکالمہ پورا سن لیتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر اگر کوئی ایسی باتیں ہیں تو ان کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نکال پھینکیں اور اپنی زندگیوں کو ان باتوں سے آزاد کر لیں۔ امیر المومنین عبد المالک بن مروان نے پوچھا کہ یمن والوں کی نگرانی کون کر رہا ہے علمی لحاظ سے؟ تو انہوں نے فرمایا امام زہری نے، وہ بھی غلام ہے۔ ان کا تجسس بڑھا اور پوچھا مصر والوں پہ حکومت کون کرتا ہے علمی قیادت کی طرف سے؟ انہوں نے فرمایا یزید بن ابی عبیب۔ فرمایا وہ کون ہے؟ تو امام زہری نے فرمایا وہ بھی غلام ہے۔ تجسس کا ایک اور قدم، انہوں نے پوچھا اہل شام کی علمی نگرانی کون کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا وہ بھی ایک غلام ہے، وہ بھی ایک غلام ہے۔ انہوں نے اگلا سوال پھر کیا، اچھا مجھے یہ بتاؤ اہل جزیرہ کی علمی قیادت کون کر رہا ہے؟ فرمایا زہاق بن ابی زحان ہیں، لیکن وہ بھی غلام ہیں۔ اور عبد المالک بن مروان امیر المومنین وہ حیران ہو کے، پریشان ہو کے امام زہری کی طرف دیکھنے لگے اور اگلا سوال پھر کیا اہل بصرہ کی علمی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو بتایا حسن بصری۔ فرمایا وہ غلام ہیں یا عربی ہیں؟ اور انہوں نے بتایا کہ وہ عربی ہیں۔ عبد المالک بن مروان کو کچھ سکون ہوا اور سوچا شکر ہے کوئی تو عربی جو ہے وہ علمی قیادت کر رہا ہے۔ امام زہری نے بتایا یہ جو ان کو فضیلتیں ملی ہیں، یہ ان کو جو شرف حاصل ہوئے ہیں، یہ ان کے نسب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے حدیث کے حافظ ہونے سے اور قرآن کے حفظ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ نے اخلاص کی وجہ سے ان کو قبول کیا۔ تو ان دونوں کے مکالمے سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اگر کتنے ملکوں پہ اگر غلام علمی قیادت کر سکتے ہیں، تو آج میں اور آپ اپنا ایمان بڑھا کے تو گھروں پہ بھی علمی قیادت نہیں کر سکتی؟ بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ ہماری اتنی بھی علمی قیادت نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں پہ نگرانی کریں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے داروں، اپنے دوست احباب، اپنے شہروں ملکوں تو دور کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا تقویٰ، وہ ان کو قیادت جو ہے وہ کسی عہدے سے ملی نہیں تھی۔ نہ سوچیں کہ میرے پاس کیا ہے، یعنی میرے پاس کچھ زیادہ مال و دولت ہے، اور صرف اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اخلاص والے بن جائیں، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا میں چن لے گا۔ حسب اور نسب جو دیکھتا ہے ابھی ایمان اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا، اور جو حسب اور نسب کو چھوڑ کے صرف علم دیکھتا ہے وہی اصل مومن ہے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی کہ سورہ کو سورہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا وہ بھی قاری قرآن بن جائے گا، اور جو ہے وہ بلندی کے عہدوں پر چلا جائے گا،
جیسا کہ حدیث میں اس کی ایک اور دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاری قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو بلایا جائے گا، حافظ کو، اور کہا جائے گا پڑھو، اور پڑھتے جاؤ اور ترتیل سے اور چڑھتے جاؤ۔ تو اس لیے یہاں سے ایک اور بات کہ جو سورہ ہے اس کو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی، لغوی معنی اس کا بلندی ہے، ارتفاع ہے، لیکن یہ جو بلندی ہے یہ عام بلندی نہیں ہے، یہ بہت مضبوط بلندی ہے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جو پرانی ایک دیوار ہوتی ہے اس کو عربک میں سورۃ المدینہ، یعنی قلعے کی جو ایسی دیوار تھی اس کو، اونچی دیوار کو اور مضبوط دیوار کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ المدینہ یعنی مدینے کی پرانی دیوار ہے۔ اور اگر آپ ویسے عربک میں دیوار کا جو دیوار کا ترجمہ ہوگا وہ جدار عام دیوار ہوتی ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک اور پوائنٹ ملتا ہے کہ جو بلندی ہے یہاں پہ اس کا معنی ہے، اور جو صورتیں ہیں آگے، جو صورتیں آئیں گی یا صورتوں کے اندر جتنا بھی مفہوم ہے وہ مضامین کا احاطہ کرتے ہیں۔ صورت کا لغوی معنی، آگے ہم دیکھتے ہیں آیت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ آیت کون سی آیت ہے۔ جب ہم روٹین میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح میں ہر لفظ کو تھوڑا تحمل کے ساتھ اس لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ کہ یہ ہو کہ آپ الفاظ کو صحیح طرح بخوبی سمجھ نہ سکیں، تو الگ الگ کر کے سورہ کا معنی اب ہم بتائیں گے، آیت کا معنی۔ تو آیت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے آپ نے الفاظ میں بولتے ہوئے کہ قرآنی آیات کو آیت بولا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اگر سوچا ہے تو وہاں پہ آیت کا یہی معنی ہے کہ یہاں پہ جو ختم ہوتی ہے وہ آیت ہوتی ہے۔ اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علامت، ایک آیت، یعنی اس کی علامت جو ہوتا ہے وہ ایک آیت ہے، اور آگے علامات سے مراد ہر آیت کی مخصوص علامت ہوتا ہے، یعنی جو گول سا دائرہ لگا ہوتا ہے، ایک آیت مکمل ہوتی ہے، گول سا دائرہ لگا ہوتا ہے، دوسری آیت اس سے جدا ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انفصال ہو گیا ہے، جدائی پیدا ہوتی ہے، یعنی گول دائرہ لگا ہوا ہے تو اس گول دائرے کا جو معنی ہے وہ اس کی علامت ہے کہ یہ جو دو باتیں ہیں اس میں جدائی پیدا ہو گئی، اس میں انفصال پیدا ہو گیا، جدائی پیدا ہو گئی۔ لیکن اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں، قلمی نسخے کے بارے میں ان کی کتابت کا یہ انداز تھا، یعنی جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، کہ انہوں نے ان گول دائروں کے اندر بھی ایک علم رکھ دیا، یعنی ہماری نظر میں آپ قرآن پاک کو کھول کے پڑھتی ہیں تو کبھی گول دائرے، اور اسی طرح سیاستہ کے کچھ حدیث جو پرانے نسخے ہیں اس کے اندر بھی گول دائرے ہیں۔ اب کچھ گول دائرے کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی عجیب رموز ہیں، کچھ دائرے اندر سے خالی ہیں، کچھ دائروں کے اندر ایک نقطے ہیں، کچھ دائروں کے اندر دو نقطے ہیں، کچھ دائروں کے پاس تین نقطے ہیں۔ اور یہ بھی سوچا ہے کہ ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے جو خالی نقطے ہیں، جو خالی دائرے بنے ہوئے ہیں آیات کے اندر۔ آیت کا معنی علامت،
اور جو خالی دائرے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ جب کتاب لکھی گئی ہے، یہ قرآن کی کتاب ہے یا یہ حدیث کا جو نسخہ لکھا گیا ہے، اگر یہاں سے یہ دائرہ خالی ہے تو اس کا مراجعہ نہیں کیا گیا، یعنی اس کو دوبارہ دہرا کے نہیں پڑھا گیا یا اس کو دوبارہ دہرا کے نہیں پڑھنا، یہ اس کا معنی ہے۔ جیسے ہم ایک کتاب لیتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو لکھ لیتے ہیں لیکن دوبارہ ہم اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پہ ایک نقطہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لکھنے کے بعد ایک دفعہ اس کو دوبارہ اس پر نظر پڑی ہے، اس کا مراجعہ کیا گیا ہے۔ اور جہاں پہ دو نقطے ہوں اس کا مطلب ہے کہ دو بار اس کا مطالعہ کیا گیا، دو بار اس کو مراجعہ کیا گیا۔ اسی طرح جہاں پہ تین نقطے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو تین بار اس کو پڑھا گیا ہے، تین بار اس کو دہرایا گیا ہے۔ یہ ایک خاص منہج ہے اور یہ خاص طریقہ ہے، اور قرآن کی آیات کو بھی اسی طرح سے ایک تعجب خیز انداز کے ساتھ محدثین لکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھا ہے، ہمارا ناظرہ کمپلیٹ ہو گیا تو ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، ہماری تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ اور اکثر جو طالبات ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ترجمہ پڑھ لیا تو تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، تعلیم قرآن پاک کی زندگی مکمل ہو جائے گی لیکن ابھی تعلیم تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جہاں پہ جب غوطہ کھائیں گے آپ کو ہیرے ملیں گے، آپ کو جوہرات ملیں گے، آپ کو زندگی کے وہ نسخے ملیں گے اور وہ قیمتی ہدایات ملیں گی جو آپ کو پہلے نہیں ملی۔ اس لیے یہ بات بالکل بھی نہ ذہن میں لائیں کہ میرا علم مکمل ہے اور میں اس پہ فخر کرتی ہوں اور میرے پاس بہت ہی زیادہ علم ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو، سورۃ فاتحہ کو مزید تفصیل سے سمجھانے کا بھی ارادہ اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ ہر پوائنٹ کو تسلی کے ساتھ اپنی زندگی میں سمجھنے کی پوری کوشش کریں اور اس کو آگے سمجھانے کی بھی پوری کوشش کریں۔ تو سورہ کا معنی کیا ہے، آیت کا معنی کیا ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے کھولنا، ابتدا کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے، ابتدا کرنا، شروع کرنا۔ ابھی اس سورت سے اس کی فضیلت کو آج بیان نہیں کیا جائے گا، انشاءاللہ یہ جو چند باتیں جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر قرآن پاک کو آپ جب بھی تلاوت کرنے لگیں تو صرف یہ سوچ لیں کہ جتنی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ کو جتنی ڈیٹیل کے ساتھ، بسم اللہ کو، اور جس طرح سورہ کو بیان کیا کہ سورہ ہے ہی بلندی، تو اسی طرح سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے ان غلاموں کی طرح۔ اللہ آپ کو بھی وہاں سے بلندیاں عطا کرے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک آیت کو بھی اس تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تلاوت کریں گے تو اللہ پاک زندگی کے پچھلے سارے ہو سکتا ہے گناہ ہی معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔